السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور جواب میں رشیدہ نے جب سونے کے بارے میں ساری تفصیل بتائی تو خیر محمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کہا، جب انسان کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات ٹھان لیتا ہے تو پھر اسے سب کچھ نظر آتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ دیکھو خیر محمد، میں نے بہت خدمت کی ہے تمہاری، میری جان اس طرح مت لو، مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میرے مولا مجھے معاف کر دینا۔ تو نے ایک چھوٹا سا فرض میرے سپرد کیا جسے میں پورا نہیں کر سکا، مگر اس میں میرا قصور نہیں ہے، تو نے مجھے اس کا بھرپور صلہ بھی دیا۔ اب کیا کروں، یہ عورت نہیں مان رہی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو رشیدہ بیگم، کل میں شہر جا کر اسے کسی یتیم خانے میں داخل کرا دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ خیر محمد، میں جانتی ہوں اگر میں یہاں سے مہکے چلی گئی تو ان بچیوں کا کون پرسان حال ہوگا، پھر جو کچھ پڑے گی ان پر پڑے گی، اس کے چلے جانے کے بعد بھی پڑے گی۔ خیر محمد نے کہا، میں کیا کہوں، رشیدہ کراتی ہوئی بولی۔ لڑکیوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ خیر محمد تھوڑی دیر تک انہیں برداشت کرتا رہا، پھر اس نے انہیں ڈانٹا، اپنا گھر بگاڑ لو کیا، تم لوگوں نے ریری پیپیں لگا رکھی ہے، چلو جا کر آرام کرو۔ لڑکیاں کونے خدروں میں گھس گئی تھیں۔ پچھلی رات تو ویسے ہی جاگتے گزری تھی، یہ رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ رات بھر وہ سونی کے پاس بیٹھی رہیں، وہ مزے کی نیند سو رہی تھی، بار بار وہ سوتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور لڑکیاں آنسو بہاتی رہی تھیں۔ دوسرے دن اسے ان سے رخصت ہو جانا تھا۔ محمود علی کی کہانی بہت دلچسپ تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے، وسیع و عریض خاندان تھا، لیکن نفسا نفسی کے اس دور میں خاندان والے کب کسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ محمود علی نے زمانے کی ٹھوکروں میں پرورش پائی تھی، اور اگر زمانے کی گردشوں کو برداشت کر کے کوئی شخص اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ قسمت کی دیوی نے اس کا ساتھ دیا۔ ویسے ایم ایس سی کرتے ہوئے دانت پیسنے آگے تھے، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد نوکری کی تلاش، خاندان میں سبھی تھے، پھوپھیاں، چاچی، تایا، ماموں، ممانی، لیکن بھلا ایک ایسے شخص پر بھی کوئی توجہ دی جا سکتی ہے جس کا کوئی مستقبل نہ ہو۔ بہرحال تعلیم کے بعد ملازمت کی کوشش اور شدید ترین کاوشوں کے بعد اس کوشش میں ناکامی، لیکن محمود علی کے اندر ایک عزم تھا اور آخرکار زمانوں کو اس کے عزم کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ محمود علی کوشش کر کے ملک سے باہر نکلے اور یہیں سے اس مثال کا آغاز ہو گیا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ پانی کے جہاز میں انہیں ظفر صاحب ملے تھے، ایک عمر رسیدہ بزرگ جو کینیا جا رہے تھے، وہیں ان کا کاروبار تھا، بیمار آدمی تھے، ایک بیٹی کے باپ، ساری ذمہ داریاں بیٹی ہی کے لیے سنبھال رکھی تھیں۔ جہاز میں سخت طبیعت خراب ہو گئی اور اتفاق سے محمود علی ان تک پہنچ گئے۔ بس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ظفر کی تیمارداری اور خدمت کی کہ وہ ان پر لٹو ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی ذمہ داری پر محمود علی کو کینیا لے گئے، اور پھر انہوں نے محمود علی کو اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ ظفر صاحب کی انتہائی شریف النفس بیٹی ذکیہ محمود علی کی شریک حیات بن گئی، اور محمود علی کی تقدیر کے ستارے روشن ہو گئے۔ اور کینیا میں محمود علی بڑی حیثیت اختیار کر چکے تھے، وہ ایتھوپیا، سوڈان، یوگینڈا اور تنزانیہ میں کاروبار کرتے تھے، نیروبی میں رہائش اختیار کی تھی۔ بہرحال یوں تقدیر کے اس کھیل کا آغاز ہوا۔ اپنا وطن ہمیشہ ہی یاد آتا رہتا تھا، اہل وطن گوہ بے وفا تھے، کبھی کسی نے محمود علی کو اتنا قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن محمود علی کے دل میں سبھی کا پیار تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ظفر دنیا سے سدھار گئے، سسر سے باپ جیسی محبت ملی تھی۔ ان کی موت کے بعد محمد علی کا دل وہاں نہ لگا۔ ذکیہ بیگم بھی باپ کے بغیر وہاں رہنے پر تیار نہیں تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ اثاثے وطن منتقل کیے جو بہت بڑے تھے۔ وطن میں موجود بینکوں نے ان کی زبردست پذیرائی کی، حکومت نے بھی ساتھ دیا، یہاں تک کہ محمود علی نے اپنی ایک شاندار حویلی اپنے آبائی علاقے میں تعمیر کرائی۔ قدیم و جدید طرز کی اس حویلی میں درجنوں خاندانوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ محمود علی اس سلسلے میں ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اہل خاندان جنہوں نے انہیں کبھی اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ چائے کی ایک پیالے کے لیے ہی پوچھ لیں، وہ سب محمود علی کے لیے اب بھی بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ کسی کو انہوں نے وطن آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ پھر جب یہاں سارے کام مکمل ہو گئے تو وہ وطن منتقل ہو گئے۔ دولت کی اس ریل پھیل میں طے یہی کیا گیا تھا کہ فی الحال آرام کے کچھ سال گزاریں گے اور اس کے بعد کوئی مشغلہ تلاش کریں گے۔ اتنا کچھ تھا کہ نسلیں کھا سکتی تھیں، مگر ایک کمی ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی نسلوں کے آگے چلنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔
शादी को 12 साल गुजर चुके थे लेकिन औलाद नहीं हुई थी और इस सिलसिले में दोनों के दिलों में ये एहसास था, बल्कि एक दो बार नैरोबी में भी ये बात हुई कि किसी बच्चे को गोद ले लिया जाए, लेकिन अफ्रीका में जाहिर है अफ्रीकी बच्चे ही दस्तयाब हो सकते थे जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी। खुदा की रहमत से मायूस नहीं थे, लेकिन बस दिल ना चाहा, एक अजनबियत ता जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ती। चुनाचे जब वतन आने का फैसला किया तो यही सोचा कि ये काम वतन ही में किया जाएगा। वतन मुंतकिल होने के बाद रिश्तेदारों से राब्ते हुए और जब रिश्तेदारों ने उनकी शान और शौकत देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। फिर जरातें की गईं और महमूद अली से इमदाद मांगी गई। महमूद अली ने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि अहले खानदान को अपने करीब लाएंगे, वो जो गुर्बत और बेकसी की वजह से महमूद अली को रिश्तेदार मानने से ही मुनकर थे, फौरन ही दौड़ पड़े और महमूद अली की इस आलीशान हवेली में कई खानदान आबाद हो गए। मामू, फुफियां, चाचा, ताया, उन सब ने हवेली में बसेरा कर लिया। जो अपना कारोबार करते थे उन्हें इजाज़त थी कि अपना कारोबार करें। उस कारोबार में इजाफे के लिए अगर कुछ रकम दरकार हो तो बेशक ले ली जाए, लेकिन कर्ज के तौर पर। महमूद अली जानते थे कि अगर उन्होंने ज़्यादा मुराद दी तो खुद उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हवेली में रहने वालों के लिए बाकी हर तरह की सहूलियात फराहम की गई थी। बहती गंगा थी, सब हाथ धो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनमें आपस में मुकाबले शुरू हो गए थे। एक मुकाबलाबाजी चल रही थी कि कौन महमूद अली की ज्यादा कुर्बत हासिल कर सकता है। मामून नजीर हुसैन ने एक दिन अपनी बेगम से कहा, सुनती हो रुकैया, एक बात पर तुमने गौर नहीं किया? क्या? रुकैया बेगम बोली, क्या उन लोगों के दिलों में औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी? अगर है भी तो बड़े सादे लोग हैं, कभी इजहार नहीं किया किसी पर। एक बात मेरे ज़हन में आती है, अगर तुम इस सिलसिले में साथ दो तो। हाँ कहो। क्यों ना महमूद अली की दूसरी शादी करा दी जाए? लो, क्या ये हमारे हाथ में बात है? अरे बेवकूफ, हाथ की कोई बात नहीं होती, इंसान को आगे बढ़कर कोशिश करना पड़ती है। कैसी कोशिश और कैसे करोगे? अपनी सोफिया के लिए क्यों ना कोशिश की जाए? मामून नजीर हुसैन ने कहा और रुकैया का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि अपने शहवार को आगे बढ़ाया जाए। सोफिया कोशिश करे कि जिस तरह भी बन पड़े महमूद अली उसके शिकंजे में आ जाए और सोफिया उन पर कब्जा जमा ले। फिर भला पहली बेगम को तलाक दिलवाना कौन सा मुश्किल काम रह जाएगा? जकिया बेगम को तलाक, सोफिया का महमूद से निकाह, और उसके बाद समझ लो कि हवेली हमारी मलकियत, जिसे चाहेंगे रखेंगे, जिसे चाहेंगे निकाल देंगे। रुकैया, मुंह में पानी भर आता है जब मैं महमूद अली की दौलत का जायजा लेता हूँ कि महमूद अली अमीर तरीन लोगों में से है। रुकैया बेगम गहरी सोच में डूब गईं, फिर बोली, कोई आसान काम तो नहीं होगा ये? आसान काम हो भी सकता है, हम जिस तरह भी बन पड़ेगा ये काम करेंगे। पीरों फकीरों की मदद ली जाएगी और जिस तरह भी बन पड़ेगा हम महमूद अली पर काबू पा लेंगे। देख लो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आराम से यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, सोफिया की भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी। यहाँ जो रिश्ते आएंगे वो इसी ख्याल के तहत आएंगे कि सोफिया बहरहाल महमूद अली की रिश्तेदार है। मेरी बात समझ नहीं रही हो तुम? सोफिया का मुस्तकबिल भी महफूज और हमारी पांचों उंगलियां घी में। मुझे ये जोड़ तोड़ नहीं आते, तुम जिस तरह चाहे करो। तुम मेरा साथ तो दोगी ना? अब जाहिर है मैं सोफिया से ये बात तो नहीं कह सकता, बाप हूँ उसका, लेकिन तुम उसे पूरी तरह समझा सकती हो। माँ ने उसे समझाया, सोफिया तूने कभी आईने में गौर से अपने आप को देखा है? क्यों अम्मा, बहुत बदसूरत हूँ क्या? पागल, चंद आफताब चंद महताब है तू, बदसूरती की क्या बात करती है? मगर तेरी इस खूबसूरती की कोई कदर नहीं है और इसकी वजह यह है कि तूने खुद कभी कोई कोशिश नहीं की। लो अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या कोशिश करूं और कैसी कोशिशें? मुझे कुछ समझाओ तो सही। देखो सोफिया, बात बुरी नहीं है, माँ बाप के दिल को तू नहीं जानती। माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी राज करे, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बच्चों को भी तावन करना होता है। तो मैं आपके साथ क्या तावन करूं? मेरे दिल में महमूद अली का ख्याल बार बार आता है। बे औलाद है, जकिया की कोई हैसियत नहीं है, बस तुझे जकिया को शिकस्त देनी है। महमूद अली की खिदमत कर, उनका दिल हाथ में ले, यहाँ तक कि तू उनके दिल में उतर जाए। उसके बाद भला क्या मुश्किल होगा कि तू जकिया की जगह ले ले। सोफिया हैरतज़दा रह गई थी, बहुत देर तक सोचती रही। महमूद अली वैसे भी खूबसूरत और वजीह आदमी थे,
مگر اس انداز میں صوفیہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب جو ماں کی طرف سے اجازت ملی تو خود اس کے دل میں بھی پھول سے کھل گئے اور اس کے بعد اس نے کوششیں شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ محمود علی کے سامنے رہنے لگی، ان کے ہر کام کو اس طرح بھاگ بھاگ کر کرتی تھی کہ آخرکار محمود علی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کئی بار انہوں نے صوفیہ سے کہا، ارے نہیں صوفیہ، گھر میں اتنے ملازم ہیں، تم میرے کپڑے خاص طور سے استری کیوں کرتی ہو؟ یہ کام تو میں زکیہ سے بھی نہیں کراتا، تم اتنی تکلیف نہ کیا کرو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دل سے کچھ کرے تو کم از کم اس کی پذیرائی تو کرنی چاہیے۔ میں کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں کرتی، بس میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں۔ تمہارا بے حد شکریہ، محمود علی نے سادہ دلی سے کہا۔ صوفیہ کی بات کو تو وہ سمجھ نہیں پائے تھے، البتہ ایک رات بیٹھے بیٹھے انہوں نے زکیہ سے کہا، زکیہ ایک خیال میرے دل میں آتا ہے۔ کیا؟ ہم کینیا میں کتنی بار اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ کسی بچے کو گود لے لیں، لیکن وہاں زیادہ تر مقامی بچے ملتے ہیں، لیکن جہاں بے شمار ایسے یتیم خانے ہیں جہاں سے بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ زکیہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کر لیں، اب میں بھی تیار ہوں۔ یہاں تو بہت لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہماری مدد کریں گے، بچے کی پرورش میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، تو پھر کر لیں، میں بھی اب دل سے تیار ہو گئی ہوں، زکیہ نے کہا۔ محمود علی نے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ بڑا آسان کام تھا، دولت سے تو جانے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی معمولی سی بات تھی۔ چنانچہ ان کے ایک کارکن نے انہیں بتایا کہ ایک یتیم خانہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے اور وہاں بات کی جا سکتی ہے۔ محمود علی اپنے اس آدمی کے ساتھ چل پڑے، زکیہ بیگم بھی ساتھ تھی، اپنی پسند کا بچہ لینا چاہتی تھی۔ راستے میں وہ شخص جو انہیں گائیڈ کر رہا تھا ان سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، یتیم خانے کے منتظم کو تھوڑی سی رقم ادا کرنی ہوتی ہے، 1-2 فارم بھرنے ہوتے ہیں اور بس اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ وہ لوگ یتیم خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابھی وہ منتظم کے پاس پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک انتہائی خوبصورت بچی کو کندھے سے لگائے اندر جا رہا تھا۔ منتظم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا، یہ لوگ انتظار کرنے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یتیم خانے کے ایک کارکن سے پوچھا، میں اس بچی کو یتیم خانے میں داخل کرانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہاں سے ملی تمہیں یہ بچی؟ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہے؟ بہت دن ہوئے، ایک دفعہ میں پلی بستی سے گزر رہا تھا کہ یہ مجھے مسجد کی سیڑھیوں پر نظر آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، کوئی بھی اس کا والی وارث نہیں تھا۔ میں اسے اپنے گھر اٹھا لایا، مگر مجھے پتا چل گیا کہ میں اس کی صحیح پرورش نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے یتیم خانے میں داخل کرانے لایا ہوں۔ یہ الفاظ محمود علی نے بھی سنے اور زکیہ بیگم نے بھی۔ محمود علی فوراً اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ جی میرا نام خیر محمد ہے۔ خیر محمد، ذرا دکھاؤ تو اس بچی کو، محمود علی نے کہا اور خیر محمد نے بچی ان کے سامنے کر دی۔ زکیہ بیگم بچی کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئیں، کہنے لگیں، خیر محمد بھائی، تم اسے یتیم خانے میں داخل مت کرو، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے ہمیں دے دو۔ آپ لے لیجئے بیگم صاحب، مجھے تو اسے کسی کے حوالے کرنا ہی تھا۔ آؤ پھر باہر آؤ، جہاں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یتیم خانے کے کارکن کو کچھ رقم پیش کر کے یہ لوگ باہر نکل آئے اور پھر محمود علی خیر محمد کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھو خیر محمد، ہم لوگ بے اولاد ہیں، یتیم خانے میں ہم اس لیے آئے تھے کہ کوئی بچی یا بچہ حاصل کر لیں، تم اگر اس بچی کو ہمیں دے دو تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صاحب جی، اب یہ آپ کی ہوئی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے والی وارث کا کوئی پتہ نہیں، آپ اس کی پرورش کریں، بڑی پیاری بچی ہے، خدا کی قسم میں بھی مجبوری کے عالم میں اسے دے رہا ہوں، ورنہ میرا دل خود اس سے مل گیا ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی بچی بہت پیاری ہے۔ خیر محمد، تم نے اسے اتنے دن اپنے ساتھ رکھا ہے، تم اس پر خرچ کرتے رہے ہوگے، ہم تمہاری ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ جی نہ، اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور پھر ایمان کی بات بتائیں آپ کو، جب سے یہ بچی ہمارے پاس آئی ہماری تو تقدیر ہی بدل گئی، بڑی خوش نصیب ہے یہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے صاحب جی، بس آپ اسے لے لیں اور ہمیں اجازت دیں، ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، ورنہ پھر دل یاد کرتا رہے گا اور ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تم نے میری بڑی مشکل حل کر دی خیر محمد،
رشتے دار کھوجنے پڑ جاتے کہ کہاں سے آئی ہے، ذات پات کیا ہے، ماں باپ کون ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں کوئی کھوج کرتا ہوا تم تک پہنچے، چنانچہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں اور مجھے اپنے بارے میں تم بتاؤ، اور بے فکر رہو۔ یہ بچی شہزادیوں کی طرح میرے پاس پرورش کرے گی۔ اللہ حافظ جی، خیر محمد نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے، وہ سر جھکا کر واپس چل پڑا۔ ذکیہ بیگم نے بچی کو سینے سے لگایا تھا، بچی کے ننھے ننھے گلابی ہونٹوں پر قدرے مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ بس ایک بار اس نے آنکھیں کھول کر ذکیہ بیگم کو دیکھا تھا، جیسے اس کو پہچان رہی ہو، اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ راج گندل لکیروں پر سفر کر رہا تھا، جو نقشے اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے تھے ان پر چلتا ہوا آخرکار وہ اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کا پتہ اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے حلیہ بدل رکھا تھا اور وہ فقیر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ بھٹیار خانے کے پاس پہنچ کر رکا۔ اندر کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ وہ خیر محمد کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، میاں جی، اس کا مالک کون ہے؟ بھائی خیر محمد، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا گھر؟ جی، وہ سیدھے ہاتھ پر آگے چلے جاؤ، وہ موڑ مڑنے کے بعد تمہیں ایک گھر نظر آئے گا جو بن رہا ہے، اس کے برابر والے گھر میں خیر محمد بھائی رہتے ہیں۔ پر کام کیا ہے آپ کو ان سے بابا جی؟ خیر محمد بھائی سے تم ابھی مل لو، میں کسی اور کام سے ادھر آیا ہوں، راج گندل نے کہا۔ خیر محمد بھٹیار خانے میں تھا اور بہت مصروف نظر آ رہا تھا، اس لیے اس بات کی امید کم تھی کہ وہ فوراً ہی گھر جانے کا ارادہ کرے۔ راج گندل تلاش کرتا ہوا خیر محمد کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے کی زنجیریں بجائیں تو کنیز باہر نکلی۔ فقیر کو دیکھ کر اس نے کہا، رک جائیے بابا جی، میں کچھ لاتی ہوں۔ نہیں سندری، تو رک جا، ہمیں تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، راج گندل نے کنیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے۔ کنیز ذرا خجل سی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، بابا جی، جو کچھ چاہیے میں اماں کو بتاتی ہوں جا کر۔ سندری، رک جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تجھے ایک خوشخبری سنانے آئے ہیں، ایک لمبا فاصلہ طے کر کے، اور خوشخبری یہ ہے کہ بس تیری تقدیر کے ستارے چمکنے والے ہیں۔ دیکھ، ہم تجھے بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم تجھے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں جو تجھے کوئی نہیں سنا سکتا۔ تیرا رشتہ آنے والا ہے ایک ایسے گھر سے جو بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اور سندری، جس لڑکے کا رشتہ تیرے لیے آنے والا ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہوگا۔ یہ بات ہم نے خواب میں دیکھی ہے اور تجھے بتانے چلے آئے ہیں۔ کنیز کا دل ڈول گیا، ایک انوکھی بات اس نے سنی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، مگر بابا جی، میری تو 5 بہنیں اور بھی ہیں۔ او پاگل، میں ان 5 کی بات نہیں کر رہا، تیری کر رہا ہوں۔ تو دیکھ، تیری داہنی آنکھ کے پاس یہ ننھا سا تل ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ رشتہ صرف اور صرف تیرے لیے آئے گا۔ تو اپنی بہنوں میں چھوٹی ہو یا بڑی، جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے آئیں گے تو وہ تیری ہی طرف رخ کریں گے۔ بابا جی، آپ چائے تو پی لیجئے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، ہم کسی کے ہاں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم تو تجھے بس ایک بری خبر سے بچانا چاہتے تھے۔ بری خبر؟ ہاں، ایک بچی کہیں سے آئی ہے تیرے پاس، چھوٹی سی بچی ہے، کہیں باہر سے تیرے گھر پہنچی ہے۔ بس سمجھ لو کہ تم لوگوں کی خوش بختی میں وہی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو تجھے دور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تیری تقدیر کے ستارے اسی طرح کھلیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس بچی کو اپنے آپ سے جدا کر دو۔ بچی بابا صاحب، وہ تو چلی گئی یہاں سے۔ راج گندل کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ چلی گئی؟ ہاں بابا صاحب، آپ اسے منحوس کہہ رہے ہیں، اس کے آنے سے تو ہماری تقدیر بدل گئی۔ یہ برابر میں جو گھر بن رہا ہے یہ ہمارا ہے، اس سے پہلے ہمیں پیٹ بھر روٹی کے لیے بھی مشکل پیش آتی تھی۔ بچی کہاں چلی گئی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ابا اسے کہیں چھوڑ آئے۔ کہاں چھوڑ آئے؟ اب ہمیں کیا معلوم، بس ہماری اماں نے اسے بھگا دیا۔ راج گندل کے دل پر چرکے لگ رہے تھے، لیکن بھلا یہاں کیا کہتا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کہاں چھوڑ آئے آخر، اور کیوں چھوڑ آئے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اماں اس سے ڈرتی تھیں، اماں کہتی تھیں کہ اس پر کسی کا سایہ ہے۔ اماں نے اس کے پاس کسی کو دیکھا تھا، اور اماں یہ بھی کہتی تھیں کہ وہ کوئی بھوتنی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم سب نے بھی اسے قریب سے دیکھا ہے بابا صاحب، بڑی پیاری، بڑی معصوم سی بچی تھی، بس اتنی سی بات تھی
کہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی اور ہر بات کو سمجھتی تھی۔ میں کہتا ہوں آخر وہ چلی کہاں گئی؟ تیری ماں سے مل سکتا ہوں میں؟ راج گندل نے کہا۔ ہاں، اماں ہی تمہیں ساری بات بتا دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد رشیدہ راج گندل کے سامنے پہنچ گئی۔ کنیز نے جا کر کہا تھا کہ کوئی پہنچا ہوا فقیر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رشیدہ جو بچی کے جاننے کے بعد کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، فقیر کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ راج گندل نے اسے دیکھا اور کہا، تو ان بچیوں کی ماں ہے؟ ہاں بابا۔ اور اس ہوٹل والے کی بیوی ہے؟ خیر محمد ہے میرے میاں کا نام۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ جو بچی تیرے گھر آئی تھی وہ تم لوگوں کے لیے نحوست کا نشان تھی، مگر میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ نحوست کا نشان تھی؟ کیا واقعی؟ رشیدہ نے اپنے دل کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔